السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام میں آئیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ سیر نمبر 80 پر 8 ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے ایک مشہور و معروف مفسر امام قرطبی رحمہ اللہ کی مختصر سی زندگی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، مکمل نام محمد بن احمد بن ابی بکر ابن فرح الانصاری الخزرجی الاندلسی القرطبی۔ الاندلسی اس لیے کہ آپ وہاں رہے تھے، قرطبی کیونکہ آپ قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ پیدائش واضح نہیں ہے، 600 ہجری سے لے کر 610 ہجری تک میں پیدا ہوئے ہیں، یہ اندازہ ہے۔ قرطبہ سے مصر کی طرف منتقل ہو گئے، وہاں ایک گاؤں میں مکمل طور پر سکونت حاصل کر کے وہیں پر باقی زندگی گزار دی، حتیٰ کہ وفات بھی وہیں پائے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ دینی اور عربی علوم کی طرف بچپن ہی میں بڑے شوق سے آگے بڑھے۔ صرف شوق سے ہی نہیں بلکہ بہت سے شوق لے کر آپ آگے بڑھے تھے۔ قرطبہ ہی میں عربی اور شعر سیکھنا شروع کیا، وہیں قرآن کریم، نحو، فقہ، قرات، یہ سب علوم جو ہے حاصل کرنے لگے، اور ابھی تک یعنی ان کی زندگی یہاں تک جو آئی ہے تو ابھی تک وہ اپنے والد کے سائے عاطفت میں پلے بڑھے اور تعلیم حاصل کیے تھے، لیکن 620 پر 7 ہجری میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے والد صاحب وفات پا گئے۔ ان کی زندگی متواضع تھی، ان کا گھرانہ مال کے لحاظ سے متوسط ضرور تھا، لیکن حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہی تھا، اور آپ نے اپنی تالیفات سے اپنے گھرانے کو اور بھی روشن اور پرنور کر دیا۔ قرطبہ میں اس وقت تک تھے جب تک کہ وہ باقی تھا، جیسے ہی سقوط قرطبہ ہوا آپ بھی 633 ہجری میں مشرق کی طرف چل پڑے۔ علم کو حاصل کرنا مقصود تھا، لہٰذا مصر کو منتخب کیے، کیونکہ وہاں علماء کی ایک بڑی جماعت موجود تھی، لہٰذا مصر پہنچے اور وہیں جم کر علماء سے استفادہ حاصل کرنے لگے۔ اب آئیے امام قرطبی رحمہ اللہ کے متعلق کچھ ذاتی اور صفاتی باتیں معلوم کرتے ہیں، اور آپ کی جو خوبیاں تھیں ان کو جو ہے واضح کرتے ہیں۔ نمبر 1، ان کا زہد و ورع۔ امام قرطبی رحمہ اللہ زاہد اور عابد تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ مؤرخین کو ان کے زہد و ورع کے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھیں گے، لکھتے ہوئے دیکھیں گے۔ ابن فرحون فرماتے ہیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، زہد و ورع رکھنے والے علماء میں سے تھے، دنیا میں زیادہ دلچسپی نہ دکھانے والے بلکہ آخرت کی فکر کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ خاص کر جب ہم ان کی تصنیفات پڑھتے ہیں تو ان کی کتابوں کا ایک صفحہ، ایک سطر، ایک جملہ ہمیں یہ شکایت کرتے دکھائی دیتا ہے، اور اس بات پر افسوس کرتے دکھائی دیتا ہے کہ دنیا میں فساد زیادہ ہے، دنیا میں حرام پھیلتے ہی جا رہے ہیں، دنیا میں واجبات سے دوری اختیار کی جا رہی ہے، اور محرمات میں خود کو ڈالا جا رہا ہے۔ خود ان کی 2 کتابیں ان کی زہد و ورع پر دال ہیں، اور وہ 2 کتابیں یہ ہیں۔ نمبر 1، قمع الحرص بالزہد والقناعہ، نمبر 2، التذکرہ فی اقوال الموتى وامور الآخرہ۔ دوسری خوبی جو امام قرطبی رحمہ اللہ کے اندر موجود تھی وہ یہ ہے کہ آپ کی شجاعت اور جرأت حق کے معاملے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام قرطبی شجاع اور جری تھے،
حق کے بولنے میں بھی اور حق کو قبول کرنے میں بھی۔ اتنے جری کیوں نہ ہو کہ ان کے پاس واسع علم تھا، ورع تھا، دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے عیاں تھی، اسی لیے حق کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے کبھی نہیں ڈرتے تھے۔ یہ ان کی تفسیر میں ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں کہ خود اپنے زمانے کے بارے میں، یہی وہ زمانہ ہے جس میں باطل حق پر غالب ہے اور غلام آزاد پر بھاری ہیں، احکام کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے اور حکام میں بھی احساس نہیں ہے، حکم برعکس ہو چکا ہے، حق بھی برعکس ہو چکا ہے، اللہ کے دین کو بدل چکے ہیں، اللہ کے حکم کو بدل چکے ہیں۔ نمبر 3، تیسری خوبی جو امام قرطبی رحمہ اللہ کے اندر موجود تھی وہ ہے آپ کا تواضع اور آپ کی سادگی۔ آپ بہت زیادہ سادگی والے تھے، چونکہ دنیا کی حقیقت واضح تھی، اسی لیے سادگی کو اپنائے ہوئے تھے۔ نمبر 4، چوتھی خوبی جو امام قرطبی رحمہ اللہ کے اندر موجود تھی وہ ان کا عزم اور حوصلہ، کہ امام قرطبی رحمہ اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے والے تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کے اندر کس قدر عزم تھا اور یہ کتنے محنتی تھے کہ آپ کی زندگی علم، مطالعہ اور تالیف میں گزری ہے۔ پریشانی اور تھکاوٹ بہت کم محسوس کرتے تھے، کبھی کبھی راحت کے لیے رک جاتے، ورنہ علم یا مطالعہ یا تالیف اسی میں آپ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ترجمہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ آپ کی زندگی 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ نمبر 1 توجہ، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 تالیف۔ اور یہ چیز ان کے اندر جو پیدا ہوئی اس کی وجہ وہ چیز تھی جس کو وہ حاصل کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ان نصوص شرعیہ کے ساتھ رہتے جو قول و عمل میں صدق کی تعلیم دیتی ہیں، لوگوں کو اچھے انداز میں مخاطب کرنا سکھاتی ہیں، صفاحت اور لوگوں پر زبان درازی سے روکتی ہیں، نفاق، کبر، ریا، ان تمام چیزوں سے نفرت پیدا کراتی ہیں، فتنوں سے بچاتی ہیں۔ 5ویں خوبی جو امام قرطبی رحمہ اللہ کے اندر موجود تھی وہ یہ ہے کہ ان کی امانت، علم کے اصول کے پابند تھے۔ وہ ان فاضل علماء کی طرح تھے جو صاحب فضل کو ان کا حق دیتے تھے اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ دوسروں کی چیزوں کو اپنی طرف سے منسوب کریں۔ یہ آپ کبھی نہیں کیے۔ خود فرماتے ہیں کہ میری تفسیر کی چند شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میں اقوال کو قائلین کی طرف اضافت دیتا ہوں، احادیث کو ان کے مصنف کی طرف اضافت دیتا ہوں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ علم کی برکت یہ ہے کہ قائلین کی طرف اضافت دیا جائے۔ 6ویں خوبی جو آپ کے اندر موجود تھی وہ یہ ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ کے اندر اجتہاد بھرپور انداز میں موجود تھا اور وہ بہت زیادہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ کئی مورخین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کی زندگی توجہ، عبادت اور تالیف میں گزری ہے، اور یہ علماء کی شان ہے اور فضلاء کی نشانی ہے۔ آپ بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے تھے، کتابوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، کتابوں کو جمع کرنے، ان کو بچا کے رکھنے کی فکر کرتے تھے۔ اسی بنا آپ کے پاس مختلف قسم کے بہت سی کتابیں جمع تھیں۔ اگر کوئی آدمی صرف ان کی تفسیر میں مذکور حوالوں کو جمع کرنا شروع کرے تو اس کے پاس ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی۔ بلکہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی جو رہنے والے تھے ان کے آثار خود آپ کو ان کی تفسیر میں ملیں گے، پتہ نہیں وہ کہاں سے لائے تھے۔
ان کی شغف اور محبت جو کتابوں کے تعلق سے ہے، اگر وہ دیکھنا چاہیں تو التذکرہ ان کی جو کتاب ہے وہی کافی ہے۔ خاص کر امام قرطبی رحمہ اللہ، ابن عبد البر رحمہ اللہ اور ابن العربی رحمہ اللہ کی کتابوں کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور ان دونوں سے نقل بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ خاص کر تمہید اور احکام القرآن، ان دونوں کتابوں سے بہت زیادہ جو ہے آپ نقل کرتے ہیں۔ اب آئیے امام قرطبی رحمہ اللہ کے اساتذہ کے بارے میں معلوم کریں۔ ان کے مشہور اساتذہ میں ابن رواج، ابن الجمیزی، ابو العباس، الحسن البکری یا البکری، یہ مشہور اساتذہ میں ہے۔ اب آئیے تلامذہ کی بات کریں تو شہاب الدین احمد، ابو جعفر زبیر بن محمد الثقفی العاصمی الغرناطی، اسماعیل بن محمد بن الخراستانی، ابو بکر القسطلانی، ضیاء الدین الستلیجی، یہ آپ کے تلامذہ ہیں۔ اب آئیے آپ کی کتابوں کے بارے میں بات کریں۔ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم تفسیر کو رکھیں گے، تفسیر الجامع لاحکام القرآن، جو آپ کی مشہور و معروف تفسیر ہے۔ نمبر 2 التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ۔ نمبر 3 التذکار فی افضل الاذکار۔ نمبر 4 الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی۔ نمبر 5 الاعلام بما فی دین النصارى من المفاسد والاوہام واظہار محاسن دین الاسلام۔ نمبر 6 قمع الحرص بالزہد والقناعہ ورد ذل السوال بالکسب والصناعہ۔ اب یہ امام قرطبی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس کا منہج کیا ہے، اس کے بارے میں مختصر طور پر جانتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مقدمہ ذکر کیا۔ مقدمے میں قرآن کے فضائل بیان کیے، اس کو اٹھانے کے آداب بیان کیے، اور پڑھنے والا کن آداب کا خیال رکھے اس کو واضح کیا۔ پھر مقصد بیان کیا کہ میں آخر اس تفسیر کو کیوں لکھا ہوں۔ اس کے بعد اس تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے امانت سے کام لیا، اپنے اسلاف سے استفادہ کیا، اور قول کے ساتھ قائل کا ذکر بھی جو ہے کر دیا۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کے اقوال کو اپنی طرف منسوب کیا ہو، یا آپ ان کی تفسیر میں نہیں پائیں گے۔ وہ تفسیر میں احادیث بیان کرتے ہیں، سلف کے اقوال بیان کرتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے دیگر جو وسیلے ہیں اس کو بھی اپناتے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے واضح کر کے آیت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر میں قرآن کی تعبیر، اس کی گہرائی اور اس کی منزلت بیان کرتے ہوئے قراءات کی شکل میں، اعراب کی شکل میں ان کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں۔ چند آیتوں کی تفسیر ابواب کی شکل میں کرتے ہیں۔ ایک مثال میں یہاں پر سمجھا دوں تو سورہ فاتحہ ہے، تو امام قرطبی رحمہ اللہ یوں کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب اس کی فضیلت اور اس کے ناموں کے متعلق ہے، اس میں 7 مسائل ہیں، پھر وہ 7 مسائل ذکر کر دیتے ہیں۔ دوسرا باب اس کے نزول کے بارے میں اور اس کے احکام کے بارے میں، اور اس میں 20 مسائل ہیں اور وہ مسائل ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 3 تیسرا باب آمین کے بارے میں، اس میں 8 مسائل ہیں، وہ مسائل ذکر کرتے ہیں۔ چوتھا باب سورہ فاتحہ میں موجود قراءات اعراب کے متعلق، اس میں 36 مسئلے ہیں اور ان مسئلوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح باب 1 آیت 2 آیت 3 آیتوں کو ملا کر ایک باب جو ہے لگاتے ہیں، اس میں اتنے ابواب ہیں، پہلا باب میں یہ ہے، دوسرا باب میں یہ ہے، تیسرا باب یہ ہے، اس طرح جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی باب ذکر کیے بغیر صرف مسائل بیان کرتے ہیں، اور انہی مسائل کے درمیان میں لغوی مفردات، شعری شواہد، کلمات کے اشتقاق، ان کی تصریف، تعلیل، اعراب، تصحیح، علماء کے اقوال، خود مؤلف کی کیا رائے ہے،
سب جو ہے ذکر کر دیتے ہیں۔ احادیث کی تخریج کرتے ہیں، اگر حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کی تخریج کر دیتے ہیں، متن اور سند کے لحاظ سے بھی بات کرتے ہیں، قبول اور رد کے لحاظ سے بھی بات کرتے ہیں، اسباب نزول ذکر کرتے ہیں، قرات اور لغات وجہ اعراب بھی بیان کرتے ہیں، غریب الفاظ کے معنی بیان کرتے ہیں، فقہا کے اقوال بیان کرتے ہیں، سلف کے اقوال، خلف کے اقوال اور ما قبل تفسیروں سے استفادہ کر کے بیان کرتے ہیں، ان سے مناقشہ کرتے ہیں۔ مثلا ابن جریر رحمہ اللہ ہے، ابن عطیہ رحمہ اللہ ہے، ابن العربی رحمہ اللہ ہے، ان تمام سے نقل کرتے ہیں، مناقشہ بھی کرتے ہیں، اور جو بھی بات ہے اس کو دلیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اخبار مورخین بیان کرتے ہیں، قصص مفسرین بیان کرتے ہیں، اپنی کتاب میں اسرائیلیات بھی لائے ہیں لیکن بہت کم لائے ہیں۔ فلاسفہ، معتزلہ، صوفی اور اس طرح کے جو دیگر فرقے ہیں ان تمام پر رد بھی کرتے ہیں، مذاہب ائمہ بھی ذکر کرتے ہیں، مناقشہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے مذہب کو بتانے میں، یعنی وہ مالکی مسلک کے تھے لیکن اپنے مسلک کو بتانے میں کبھی بھی تعصب سے کام نہیں لیے ہیں۔ گویا کہ اگر خلاصہ اگر کہیں تو امام قرطبی رحمہ اللہ اپنے بحث میں آزاد، نقد میں پاک، مناقشہ میں صاف اور تفسیر میں تمام ناحیوں سے علوم شرعیہ کے مطابق تفسیر کرنے والے تھے، اور ان کی تفسیر بھی ویسے ہی بہترین ہے۔ اب یہ علماء کے آراء کیا ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ کے بارے میں، وہ جانتے ہیں۔ ابن فرحون فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، زہد و ورع رکھنے والے علماء میں سے تھے، دنیا سے دور آخرت سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کے کاموں میں توجہ، عبادت اور تصنیف تھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام متقن علم کے سمندر ہیں۔ ابن العماد الحنبلی فرماتے ہیں کہ امام تھے، حدیث کے معنی میں ڈوبنے والے تھے۔ زرکلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبار مفسرین میں سے ہیں، صالح ہیں، متعبد ہیں۔ اب آئیے علماء کے آراء ان کے مؤلفات کے بارے میں کیا ہیں وہ جانتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مفید تصانیف ہیں جو ان کی کثرت اطلاع اور بہترین فضل کی گواہی دیتی ہیں، ان کی تفسیر بہترین ہے، اور ان کی کتابیں الاسنا فی الاسماء الحسنى اور تذکرہ وغیرہ ان کی امامت، ذہانت اور کثرت اطلاع پر دال ہے۔ ابن فرحون رحمہ اللہ ان کی تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ عظیم تفسیر ہے اور نفع بخش تفسیر ہے، قصص اور تاریخ کو کم بیان کرتے ہیں، قراءات، اعراب، ناسخ و منسوخ، احکام، استنباط ادلہ، ان کو زیادہ جو ہے بیان کرتے ہیں۔ التذکار فی افضل الاذکار اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ امام نووی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے التبیان اس کے مطابق ہے، لیکن یہ کتاب زیادہ مکمل اور علم سے بھرپور ہے۔ اور اسی طرح قمع الحرص بالزہد والقناعہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اپنے موضوع میں، اپنے باب میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ اب آئیے آخری بات کریں کہ آپ 670 پر 1 ہجری میں وفات پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔